معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ چہارم، باب نمبر 7۔ جیبیں خالی کر دو، احمد شاہ بولا۔ چل گامے، تو پہلے کر۔ غلام حسین نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریزگاری نکالی اور میز پر پھیلا دی۔ کل 1 روپیہ۔ سلیم میں احمد شاہ نے حکم دیا۔ سلیم نے بھی جیب سے سکے نکالے اور مٹھی پہ ہی گن کر میز پر ڈھیر کر دیے۔ 1 روپیہ 2 آنے۔ احمد شاہ نے منہ سے بولے بغیر آئیبرو اٹھا کر سرفراز کی جانب دیکھا۔ سرفراز نے پیسے جیب سے نکالے اور گن کر میز پہ رکھ دیے۔ سرفرازے، احمد شاہ دھمکا کر بولا، واپس جیب میں کیا ڈال رہا ہے؟ 98 ہے، سرفراز نے کہا۔ اس کا کلفہ کھائے گا؟ چل نکال۔ سرفراز نے 98 جیب میں رکھ لی۔ کرایہ ہے۔ کیسا کرایہ؟ کل واپس گھر نہیں جانا؟ تو بس کا کرایہ دیتا ہے؟ ہاں۔ احمد شاہ نے سر پیٹ لیا۔ اوئے تو پینڈو کا پینڈو ہی رہا۔ کرایہ کون دیتا ہے؟ 3 روپے 10 آنے ہو گئے، سلیم نے سارے سکے میز پہ اکٹھے کرتے ہوئے کہا۔ تیرے پاس کتنے ہیں شاہ؟ احمد شاہ نے ہاتھ قمیض کی بغل والی جیب میں داخل کیا۔ جب نکالا تو الٹی جیب اندر سے نکلتی ہوئی آئی۔ اس کی انگلیوں میں چند سکے تھے۔ میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ اس نے سکے سلیم کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ بارہ آنے، سلیم نے پوچھا۔ دیکھ لو۔ احمد شاہ الٹی جیب کا کپڑا، جس کی سلائی میل کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، ہاتھ سے پھٹک کر دکھاتے ہوئے بولا، 4.5 تھوڑے ہیں، پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ غلام حسین نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا آج فیشن ہوگا۔ احمد شاہ مکہ ہوا میں لہرا کر بولا، تو 4.5 میں فیشن ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ میرے اوپر چھوڑ دو، بس چلے آؤ۔ لڑکوں نے چارپائیوں سے ہلنے میں توقف کیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے کے نیم اندھیرے میں دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے جھک جھک کر زمین پر نظریں دوڑائیں، جیسے جوتوں کی تلاش میں ہوں۔ گو جوتے سامنے ہی رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور موم بتی کی روشنی میں احتیاط سے چلتے ہوئے دیوار تک گئے، جہاں ایک کے بعد دوسرے نے چھوٹے سے شیشے کے سامنے سست روی سے بالوں میں کنگھی کی۔ صرف غلام حسین، جس کے سر پہ لوہے کے باریک تاروں کیسے بالوں کی ٹوپی بنی ہوئی تھی، جس نے کبھی کنگھی کی شکل نہ دیکھی تھی، اپنے بوٹوں پہ جھکا میلے کپڑے سے انہیں چمکانے کی کوشش کرتا رہا۔ دودھ رس منگوا کر کھا لیتے ہیں، سلیم نے کہا۔ احمد شاہ نے بڑا سا سر ہلایا۔ کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں، کل پتہ نہیں کیا ہو۔ مگر احمد شاہ کی آواز میں پہلا سا زور نہ رہا تھا۔ باقی تینوں لڑکے کمرے میں ادھر ادھر کھڑے تھے، گویا مستقبل کی تمام تر امید کھو چکے ہوں۔ چند میل کے فاصلے پر میدان کارزار گرم تھا۔ جنگ کو چھڑے ہوئے 8واں روز تھا۔ بلیک آؤٹ کا سائرن آدھا گھنٹہ ہوا بج چکا تھا۔ اس کے بعد 10 منٹ کے بعد بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میز پر ایک ٹرانزسٹر ریڈیو بیٹری کے زور پہ چل رہا تھا، جس کی آواز ہلکی کر دی گئی تھی، مگر محاذ جنگ کی خبریں نشر کرنے والے آدمی کی آواز بھاری اور باروب تھی۔ لڑکے اس کی سنی انسنی کر رہے تھے، جیسے سن سن کر اکتا چکے ہوں۔ سرفراز نے کھڑکی پہ لٹکے ہوئے کونے کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ باہر گلی میں اندھیرا تھا۔ احمد شاہ نے پھونک سے موم بتی بجھا دی۔ کمرے سے نکل کر اس نے کنڈی لگائی اور تالا چڑھا دیا۔ چاروں لڑکے تاریکی میں سیمنٹ کی سیڑھیوں پر جما جما کر قدم رکھتے ہوئے اترنے لگے۔ ان کا چوراہا 3ری منزل پہ تھا، ان کا چوبارہ 3ری منزل پہ تھا۔ دوسری منزل پہ ایک کمرے میں اسی کالج کے چند سینئر لڑکے رہتے تھے۔ سرفراز اور اس کے ساتھی جب ان کے کمرے کے سامنے سے گزرے تو اندر سے اونچی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی جوش میں آ کر بول رہا ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ریڈیو کے ڈائل کی کمزور سی روشنی اور جلتے ہوئے سگریٹوں کے 3 نقطوں کی لو میں 5 نوجوان چہروں کے دھندلے سے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ حرام کی موت ہے، بولنے والے کی آواز میں غصے اور افسوس کی ملی جلی کیفیت تھی۔ چھوڑ یار، دوسرے لڑکے نے کہا، ایسی بات نہ کر، تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔
قوم پر سخت وقت آیا ہے، خدا کا شکر کر کہ بچ کر آ گیا ہے۔ اب کوئی میرا ٹیٹوا دبا کے کہے تو پھر بھی ادھر کا رخ نہ کروں۔ پہلے نے بات جاری رکھی، وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ احمد شاہ اور اس کے دوست آگے چل پڑے۔ کمرے میں ریڈیو کی نہایت ہلکی آواز پس منظر میں شہید ہونے والوں کے نام گنا رہی تھی۔ باجوہ ہے، سلیم نے گلی میں پہنچ کر بتایا۔ کون باجوہ؟ وہی 3rd ایئر والا کیمسٹری کے ڈیمانسٹریٹر کا بھائی۔ اتنی تقریر کیوں کر رہا ہے؟ والنٹروں میں گیا تھا، بڑا زچ ہو کر آیا ہے۔ اچھا، احمد شاہ نے سر ہلا کر کہا۔ والنٹیئر بن کر گیا تھا، پھر روتا کس لیے ہے؟ کہتا ہے ادھر کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں تھا تو کیا بینڈ باجے کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا؟ کہتا ہے دن رات مزدوروں کی طرح ایمونیشن کے کریٹ دھوتے رہے اور کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ بم دھماکوں کے اندر سڑک پر بھوکا پیاسا چھوڑ گئے۔ تمہیں اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے؟ دوپہر کو ہاسٹل میں عمران کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، سرفراز نے کہا، ڈر کر بھاگ آیا ہے۔ دوپہر کو وہاں پہ 3-4 اور والنٹیئر بھی تھے، سلیم نے کہا۔ وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جاتی دفعہ کہا گیا تھا کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست ہوگا۔ میں کہتا ہوں ڈر کر بھاگ آئے ہیں، سرفراز نے جوش سے کہا۔ چپ کر یار، احمد شاہ نے کہا۔ پھر وہ سلیم سے مخاطب ہوا۔ اچھا، اور کیا کہتے تھے؟ اس کے علاوہ ڈیلی الاؤنس کا بھی وعدہ تھا۔ وہاں جا کر کسی نے خیر خبر بھی نہ لی۔ لاوارسوں کی طرح سامان ڈھو ڈھو کر مر گئے، نہ روٹی نہ پانی۔ چاروں لڑکوں پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ گلیاں تاریک تھیں۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ پر سرفراز کا پاؤں الٹ پڑا۔ اس کے ٹخنے سے درد کی ٹیس اٹھی تو اس کے منہ سے بھی گالی نکلی۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سا غصہ ابل رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کونے خدروں میں چھپی ہوئی تاریکیاں عجیب و غریب شکلیں اختیار کر کے اسے گھور رہی ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں تو ان گلیوں میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ بس چلے آؤ، احمد شاہ نے کہا۔ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے اس نان بائی کی دکان کا پتہ ہے، جس کا کھانا سارے شہر میں مشہور ہے۔ مشہوری تو زہر کھلانے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، غلام حسین نے کہا۔ نہیں، اس کا کھانا کمال کا ہے، سستا اور مزیدار۔ 2-4 مزید تنگ گلیوں میں سے گزرنے کے بعد آخر احمد شاہ ایک چوڑی سی دکان پر جا پہنچا اور اس کے آگے جا کر رک گیا۔ دکان کی ساری چوڑائی پر بھاری ترپال لٹک رہی تھی، جس کے کناروں سے مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ احمد شاہ نے ایک طرف سے ترپال اٹھائی اور چاروں لڑکے ایک دوسرے کے پیچھے دکان میں داخل ہو گئے۔ آؤ باؤجی بیٹھو۔ اوے جیریا، ٹوٹے ہوئے دانتوں اور بڑی ہوئی داڑھی والا نان بائی آواز دینے لگا، جا میز صاف کر۔ احمد شاہ نے اپنے ساتھیوں کو میز پر جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بے تکلفی سے 2 بڑے دیچکوں کے ڈھکنے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نان بائی سے بات کی اور آ کر چوتھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دکان کی چوڑائی ہی چوڑائی تھی، جس کے منہ پر ایک جانب نان بائی اپنے دیچکے، تھالیاں اور دوسری اشیاء لیے بیٹھا تھا اور دوسری طرف تنور تھا۔ پیچھے تنگ سی مستطیل فرش پہ لکڑی کی 6 بے روغن میزیں اور کرسیاں ایک دوسری سے لگا کھاتی ہوئی رکھی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے بھیڑ لگی ہے۔ صرف 2 میزوں پہ گاہک بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہ 2 اور دوسری کے گرد 3 میلے میلے کپڑوں والے ادھیڑ عمر مرد جو شباہت سے مزدور معلوم ہوتے تھے۔ جیرے نے میلی ٹاکی سے رگڑ رگڑ کر میز صاف کی تھی، مگر اس کی سطح پر چکنائی کی مستقل تہہ چڑھی تھی جو کسی طور پر اترتی نہ تھی۔ اس میں سے باسی سالن کی بو آ رہی تھی۔ گرم گرم روٹیاں لگا وہی نان بائی نے دبلے پتلے تنورچی کو، جس کے چہرے پر دھوئیں کی سیاہ راکھ جمی تھی، ہدایت کی۔ چند منٹ میں جیرا چنے کی دال کی 4 پلیٹیں لے کر آ گیا۔ انہیں میز پہ رکھ کر وہ واپس گیا اور سالن کی 4 پلیٹوں کی تشتری اٹھائے لایا۔ سلیم نے جھک کر اپنی پلیٹ کا معائنہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اینک اینک اینک، احمد شاہ اور غلام حسین نے ایک ساتھ گردان کی۔ یہ مذاق اس وقت سے تھا جب سلیم پہلے پہل ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ وہ اپنی اینک
ادھر ادھر رکھ کر بھول جایا کرتا تھا اور ڈھونڈتے ہوئے اینک اینک کی رٹ لگانی شروع کر دیتا تھا۔ دکان میں 2 لالٹینیں جل رہی تھیں، ایک نان بائی کے سر پہ اور دوسری میزوں کرسیوں والی جگہ پہ دیوار سے لٹک رہی تھی، جن سے چھوٹتی ہوئی مٹی کے تیل کی بو دکان میں پھیلی تھی۔ سلیم نے جیب سے اینک نکالی اور آنکھوں پہ اٹکا کر مدھم روشنی میں سالن کی پلیٹ کو غور سے دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ پلیٹ پر جھکا ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر ان 2 ناک آواز میں بولا، اوجری؟ احمد شاہ نے کہا لگایا، کھا کر تو دیکھ۔ زہر کھا لوں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، سلیم نے کہا۔ اوے پینڈو، دور دور سے لوگ اسے کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہاں پشاور سے آتے ہیں، غلام حسین بولا۔ جتنے تپ ہے، اس کی مخالفت میں نے اپنی ماں سے کھائے ہیں، تجھے پتہ چلے تو رونے لگ پڑے۔ تینوں لڑکے ہنسنے لگے۔ سلیم نے اوجری کے سالن کی پلیٹ احمد شاہ کی طرف کھسکا دی۔ یہ لے، تو اسے کھا۔ چکھ لیتا ہوں، مگر پھر نہ کہنا میز پر کیوں کر دی ہے۔ چھوڑ یار، سرفراز ناگواری سے احمد شاہ کو مخاطب کر کے بولا۔ نہیں کھاتا تو نہ کھائے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ تینوں لڑکوں نے تشویش سے سرفراز کو دیکھا۔ تجھے آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ غلام حسین نے کہا۔ کھانا سامنے رکھ کر ایسی باتیں سننے کا تجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، سرفراز بولا۔ نان بائی کا لڑکا جیرا گرم گرم روٹیاں لے آیا۔ چلو یار، مزہ خراب نہ کرو، بسم اللہ کرو۔ میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک قصہ سناتا ہوں، سلیم بولا۔ یہ ہمارے کسائی اور اوجری کی کہانی ہے۔ وہ چپ ہو رہا۔ بول کیا کہانی ہے؟ مختصر کہانی ہے، یعنی شارٹ سٹوری۔ سنا نا۔ وہ اوجری سے پسینہ پونچھا کرتا تھا، سلیم نے کہا۔ پھر بس یہ شارٹ سٹوری ہے۔ کسی نے ہنسنے کی ضرورت محسوس نہ کی، سب روٹی توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف تھے۔ 2 سفید پوش قسم کے آدمی دکان میں داخل ہوئے۔ آؤ باؤ جی آؤ۔ جی آیا نو، بیٹھو، نان بائی نے کہا۔ اوئے جیرے۔ دونوں آدمی آ کر ایک میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور نان بائی کے لڑکے سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ باقی تینوں میزوں سے جبڑوں کی چپ چپ کی آواز اٹھ رہی تھی۔ یہ فرشتے کا کیا قصہ ہے؟ احمد شاہ نے کھاتے کھاتے پوچھا۔ کون سے فرشتے کا؟ باجوہ نے کہا تھا۔ ہاں، سلیم نے جواب دیا۔ کہتا تھا ہمیں یقین سے بتایا گیا تھا کہ بمبوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دشمن کے بم کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ آسمان سے سبز کپڑوں میں ملبوس فرشتے آئیں گے اور ہندوؤں کے بموں کو ہوا میں ہی پکڑ کر دریا میں گرا دیں گے۔ کہتا ہے وہاں نہ کوئی فرشتہ تھا نہ فرشتے کی ہوا، بموں اور توپوں کے دھماکوں سے ان کا پیشاب خشک ہو گیا تھا۔ احمد شاہ آہستہ سے ہنسا۔ بھلا جیسے فرشتوں کو بم اٹھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں، غلام حسین نے کہا۔ کیوں نہیں؟ سرفراز تیزی سے بولا۔ خدا کی مرضی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر فرشتے بم پکڑنے کو کیوں نہیں آئے؟ سلیم نے پوچھا۔ آئے ہوں گے، سرفراز نے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ دکھائی دیں؟ ان کو جتنے بموں کا حکم تھا وہ پکڑ لیے، باقی کے چھوڑ دیے۔ تو گویا یہ فرشتوں کی خفیہ پولیس تھی جو دکھائی نہیں دیتے، سلیم بولا۔ جو لوگ ڈر کر میدان سے بھاگ آئے ہیں انہیں باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سرفراز کے تیور دیکھ کر احمد شاہ نے دونوں لڑکوں کو آنکھ کا اشارہ کیا تو سب بات چھوڑ کر کھانے پہ توجہ دینے لگے۔ اچانک بلیک آؤٹ کے خاتمے کا سائرن بج اٹھا۔ ہا، لڑکوں کی میز سے خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اوئے جیریا، نان بھائی نے مختصر سی تالی بجا کر آواز دی۔ پردہ اٹھا دے۔ جیرے اور تندورچی نے دونوں بازو پہ لٹکی ہوئی رسیاں پکڑ کر کھینچی تو پردہ دوہرا ہو کر اٹھتا چلا گیا۔ چاچا، ترپال پہ بڑا خرچہ آیا ہوگا، سفید پوشوں میں سے ایک نے نوالا چباتے ہوئے کہا۔ نہیں باؤ جی، یہ تو 15 سال پہلے کی ہے، رمضان شریف کے مہینے کے لیے لی تھی، اب بلیک آؤٹ کے کام بھی آ جاتی ہے۔ چاچا، برف تو کچھ اور بھیج۔ احمد شاہ نے پانی کے آئینی جگ کو ہاتھ سے محسوس کر کے کہا۔ برف تو ختم ہے باؤ جی، برف کھانے والوں نے کوٹا آدھا کر دیا ہے۔ اس جنگ نے سارا نظام خراب کر دیا ہوا ہے، اللہ ہندوستان کا بیڑا غرق کرے۔ چاروں نے پلیٹیں صاف کر کے پانی کے گلاس چڑھائے اور اطمینان سے ڈکار لیے۔ احمد شاہ اور غلام حسین نے اپنے اپنے سگریٹ سلگائے۔ وہ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ برقی رو
پلٹ آئی۔ اب ان کی میز سے دوبارہ فتح کا نعرہ بلند ہوا۔ آہا ہا ہا ہا۔ دکان چھوڑنے سے پہلے احمد شاہ نے کھانے پینے کے پیسے ادا کیے۔ گلی میں نکل کر سلیم نے پوچھا، کتنا بل بنا؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ۔ یار سچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، مگر خیر جنگ کا زمانہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ 2 روپے 10 آنے۔ کس حساب سے؟ 4 آنے کی دال، 6 آنے کی اوجری۔ دونی میں نے جیرے کو دی ہے، ہمیشہ دیتا ہوں۔ اور روٹیاں مفت ہیں؟ روٹیاں مفت، اس لیے بھاجی کے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ باقی پیسے نکالو۔ کون سے باقی پیسے؟ 2.25 روپے، وہ میری کمیشن ہے۔ وہ کمیشن کا لگتا، سرفراز بولا، وہ میری سگریٹ کی ڈبی کے پیسے۔ احمد شاہ کی بات ختم ہونے سے پہلے تینوں لڑکے اس پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ کمیشن کا لگتا، سرفراز بولا، وہ میری سگریٹ کی ڈبی کے پیسے ہیں۔ احمد شاہ کی بات ختم ہونے سے پہلے تینوں لڑکے اس پہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے لڑکوں کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر لڑکوں نے اسے گھیر کر دبوچ لیا۔ احمد شاہ نے اپنی قمیض کی جیب کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپا اور پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھ کر سر کو کونیوں اور گھٹنوں کے بیچ چھپا لیا۔ اوپر سے تینوں لڑکے اس کی کلائیاں کھینچ کر جیب اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر غلام حسین نے اس کی کمر کو بازوؤں کے حلقے میں کسا اور گھسیٹ کر اسے زمین پہ لٹانا چاہا، مگر احمد شاہ جو ہر ایک کو تنزیہ طور پہ پینڈو کے لقب سے پکارتا تھا، خود ایک خالص اور تن و من کسان تھا۔ جسمانی طور پہ وہ اپنے تینوں ساتھیوں سے زیادہ زور آور تھا۔ اسی لیے جب کالج کے پہلے سال میں ان چاروں کی آپس میں دوستی ہوئی تھی تو احمد شاہ کو ان کہے طور پر لیڈر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جب سال کے اختتام پہ ہاسٹل کی زندگی اور اس کے ضابطوں سے تنگ آئے ہوئے لڑکوں نے مشورہ کیا تو پرائیویٹ کمرہ لے کر رہنے کی تجویز بھی احمد شاہ نے ہی پیش کی تھی۔ وہ اکثر باقیوں سے چھوٹی موٹی رقوم کی مفت خوری کیا کرتا تھا اور کمال سینہ زوری سے کرتا تھا، مگر اس میں دوستی کا حق بھی شامل ہوتا تھا۔ دوسرے بھی اس کے حق کو قبول کرتے تھے، کیونکہ کالج کی زندگی کی چھوٹی بڑی چپکلشوں کے اندر احمد شاہ ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کالج میں کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ احمد شاہ نے جب ان تینوں کا اکٹھا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا تو پھر اس نے اس کھیل کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ ایک زوردار پچھاڑ کے ساتھ وہ کود کر ان کے چنگل سے نکل کر بھاگا۔ تینوں لڑکے بے دلی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گلی کی نکڑ پر انہوں نے احمد شاہ کو جا لیا۔ چند منٹ تک مزید دکھاوے کی ہاتھا پائی ہوئی، پھر سب کے سب صورتحال کو تسلیم کر کے گھر کے راستے پہ چل پڑے۔ ان کے FA کے امتحان 4 ماہ پہلے ختم ہو چکے تھے، مگر نتیجہ ابھی نہ نکلا تھا۔ پروگرام کے مطابق وہ تیسرے سال میں مشروط داخلہ لینے کے لیے کالج آئے تھے کہ جنگ چھڑ گئی۔ روانگی کے وقت وہ کمرہ چھوڑ گئے تھے۔ خوش قسمتی سے ان کی واپسی پر کمرہ ابھی خالی تھا۔ کالج 1 دن کے لیے کھل کر غیر معین عرصے کے لیے بند ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے واپس اپنے اپنے کمروں کو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چاروں لڑکے جوتوں سمیت اپنے اپنے بستر پہ گر پڑے۔ ارد گرد کے کوٹھوں پہ لوگ ہوائی جنگ کا نظارہ کرنے کی امید سے مایوس ہو کر نیچے اتر رہے تھے۔ ایک خوشکن شام کے اختتام پہ لڑکوں کے اعضاء میں خوشگوار تھکن کا احساس تھا اور دل میں بچھڑ جانے کی ہلکی اداسی تھی۔ احمد شاہ نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو کا بیٹری والا بٹن نکالا اور بجلی والا دبا دیا۔ قومی ترانے بج رہے تھے۔ غلام حسین نے کروٹ لے کر کہا، نیند آئی ہے؟ نہ، سرفراز نے کہا، ابھی نور جہاں آئے گی۔ نور جہاں کو سن کر ابھی تیرا شوق پورا نہیں ہوا؟ میرے تو کان پک گئے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں کوئی کام کا گانا نہیں سنا، دن رات یہی ہو ہا لگی رہتی ہے۔ تو کانوں پر چادر لپیٹ کر سو جا۔ سرفراز نے کہا، بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ؟